اچھا یہ جنات آپ کے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ جنات کو اللہ نے یہ اختیار دی ہے کہ وہ انسانوں کا وجود پا سکتے ہیں. جب وہ انسانی وجود پائیں گے تو پھر ہمارے کپڑے پہن سکیں گے. کہ روحانی علاج کے حوالے سے روحانی آپریشن ہو، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں روحانی علاج ہو، یہ روحانی وظیفہ ہو، سب اللہ کے نام کی طاقت ہے. تیری آیت اور تیرا نام ہی جا کے اس کو آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن سے مراد صحت یابی کا حصول ہے. اچھا قبلہ، ابھی نا ایک واقعہ پاکستان نے ہوا کہ کچھ لوگ سیر کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ اس وجہ سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ حادثات کی بنیادی وجہ اس وقت موبائل بن رہا ہے. سڑکوں پہ ڈرائیو کرنے والے پہاڑوں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی ایک مخصوص ڈرائیونگ ہے. صدقہ ایسے وجود کو جو سوال نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو دے جو سوال نہ کرتے ہوں. پھر گھر سے نکلتے ہوئے جو بندہ 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھے گا، جی، اللہ اس کی غیب سے حفاظت کرتے ہیں. اور ایک دعا اگر مسلسل پڑھتا رہے، گھر میں امن سے آئے گا اور امن سے جائے گا. سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اچھا یہ جنات آپ کے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے کپڑے پہن سکتے ہیں جنات؟ جنات ہمارے کپڑے کیسے پہن لیں گے کہ ان کا تو وجود نہیں. ہاں، جنات کو اللہ نے یہ اختیار دی ہے کہ وہ انسانوں کا وجود پا سکتے ہیں. جب وہ انسانی وجود پائیں گے تو پھر ہمارے کپڑے پہن سکیں گے. اللہ نے تو انہیں اختیار دیا ہے کہ ہر وجود اختیار کر سکتے ہیں. اچھا ایک بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں اشتہاروں میں بھی سوشل میڈیا پہ کہ روحانی علاج کے حوالے سے روحانی آپریشن ہو، 3 دن کا روحانی آپریشن، 1 دن کا، اور دیکھتے ہیں بائی پاس کروا لیں روحانی بائی پاس کے نام سے بھی. یہ طریقہ علاج کیا ہے؟ یہ کیسا بائی پاس ہے کہ یہ کس کا، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں روحانی علاج ہو، یہ روحانی وظیفہ ہو، سب اللہ کے نام کی طاقت ہے. بے شک. اور اللہ کے نام کی قوت ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں صاحب ایک فلاں شعبے سے ریٹائر ہیں، وہ دم کرتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جی. قدرت کا نظام، میں کسی طرح ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے کہنے لگے کہ میں روحانی آپریشن کرتا ہوں. جی. تو میں نے کہا کس چیز سے کرتے ہیں؟ کہا صرف آیت کریمہ سے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرا نام پڑھ لیا ہے، اب اس کے دل میں بیماری ہے، اس کے گردے میں بیماری ہے، اس کی کہیں بیماری ہے، تیری آیت اور تیرا نام ہی جا کے اس کو آپریشن کرتے ہیں. اور آپریشن سے مراد صحت یابی کا حصول ہے. آپریشن سے مراد صحت یابی کا حصول ہے. صحیح. اس کی کوشش ہے اور اللہ کے نام کی طاقت سے اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس حوالے سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کے نام کی طاقت ہے، کوئی کالی دنیا نہیں ہے، تو اللہ کے نام کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہ سفر کے مہینے میں ہمارا ایک یہ ہے مزاج کے سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سفر نہیں کرنا چاہیے. لوگ بہت ساری باتیں اس حوالے سے، آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ سفر کے اندر جو ہے کس طرح معاملات کرنے کی کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، اور آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے؟ جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو خوفناک بنا لیا ہے. جی. سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے. صحیح. جبکہ بہت زیادہ روایات اس بات کی، اچھا مستند کتابوں میں، ہر مذہب اور مسلک کی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لیا ہے. کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی. اصل میں سفر سفرا سے ہے. اس کے معنی ہے پلاہٹ کے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو صفرا کی بیماری ہے. اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں. جی. پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا. جی. ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت، ایک سوال کا مختصر جواب. جی. ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی جی. اگر کوئی شخص سفر کے تاک دنوں میں، مثلا پہلے سفر 3 7 5 9 11 جی جی تاک ٹھیک، تاک دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جی. سورۃ والضحیٰ کے 2 عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جب فہدیٰ پہ پہنچے جی تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے. صحیح. ووجدک ضالًا فہدیٰ، بس اس کے بعد سورت پڑھ لے. ان تاک دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے.
اچھا قبلہ، ابھی نا ایک واقعہ پاکستان نے ہوا کہ کچھ لوگ سیر کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک تو سیر و تفریح کے لیے لوگ جو جاتے ہیں، ناگہانی موت آفت سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کر دیجیے. اور ساتھ یہ ہے کہ جس طرح صدقے کے حوالے سے ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ اور حقیقت بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے پھر ہم صدقہ دیتے ہیں. آپ اس وجہ سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں کہ صدقے میں کس طرح صدقہ دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آبی صدقہ، کوئی کہتے ہیں آسمانی. اس حوالے سے ذرا تفصیلی رہنمائی فرمائیں. 3 چیزیں عرض کروں گا. جی. 1 احتیاط، 2 تدابیر. جی. حادثات کی بنیادی وجہ اس وقت موبائل بن رہا ہے، سیلفیاں، صحیح. ویڈیو، کہ ہم ایک ایسی خطرناک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ اپنی تصویریں بناتے ہیں جہاں نقصانات کے امکانات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پہاڑوں میں جتنے بھی دریا ہیں، جی. پہاڑوں میں ہمارے، جی. جی. ان دریاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اچھا. جو میں نے اکثر سنا. اچھا، وہ پانی کی ایک طاقت ہے، ایک نظام ہے اللہ کا. ایک تو احتیاط کی جائے. صحیح. دوسرا ہوتا یہ ہے کہ سڑکوں پہ ڈرائیو کرنے والے پہاڑوں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی ایک مخصوص ڈرائیونگ ہے. جی. پھر وہاں بھی وہی تیز رفتاری ہوتی ہے جو یہاں ہے. پھر گھر سے نکلتے ہوئے جو بندہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھے گا، جی. اللہ اس کی غیب سے حفاظت کرتے ہیں. 6 بسم اللہ 5 صورتیں. صحیح. بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا چھوڑ دیں، بسم اللہ قل واللہ، بسم اللہ فلق، بسم اللہ ناس. جی. یہ 5 صورتیں ہو گئی. آخر میں بسم اللہ. اور یہ ایک کر لے اور صدقہ دے جائے. صدقہ ایسے وجود کو جو سوال نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو دے جو سوال نہ کرتے ہوں، پیشہ ور لوگ نہیں، مانگنے والے نہیں، ان کو دے. اور ایک دعا اگر مسلسل پڑھتا رہے، گھر میں امن سے آئے گا اور امن سے جائے گا. جی. اگر مسلسل پڑھتا رہے، یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام. بہت طاقتور دعا. اچھا قبلہ، آپ نے کہا کہ اس کو صدقہ دیں جو پیشہ ور نہ ہو. اب ہم کیسے تلاش کریں کہ یہاں پر تو سارے ہی پروفیشنل بیگرز ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا مختلف رنگ اور ڈھنگ ہیں لینے کی. اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں کہ ہم لوگ تو جو پیشہ ور وہی نہیں، وہ سڑکوں پہ نکلے گا ہی نہیں. تو سمجھ لیں کہ وہ پیشہ ور نہیں ہے. ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو غریب سفید پوش ہیں. ہماری جاننے والوں میں کتنے ہیں جو سفید پوش ہیں. بالکل صحیح. تو وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ سوال نہیں کرے گا اپنے وقار کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو سمجھ لیں جو سڑکوں پہ نہیں ہیں وہ پیشہ ور ہیں. جو سڑکوں پہ نہیں ہیں، جو سڑکوں پہ ہیں وہ پیشہ ور ہیں. جو نہیں ہیں انہیں کو تلاش کر لیں، وہ پیشہ ور نہیں. یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما. علت، ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اپنی رضا عطا فرما. موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. آمین. اللہ. ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا. آمین. جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین. سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا